السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل. ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بھی کچھ سوالات کے بارے میں ہے. ایک سوال ہے جی: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اختر حسین کراچی سے سر میں شرعی اور اسلامی طریقے سے ریکی سیکھنا چاہتا ہوں. اس کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے. اس سلسلے میں جو آپ کی ہدایت ہو وہ برائے مہربانی مجھے بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. دیکھیں، شرعی اور اسلامی طریقے سے ریکی سیکھنا چاہتا ہوں. ریکی پر میری پہلے ویڈیو ایک موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا کوئی شرعی اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ریکی کے اندر جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور اس کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے، اس کے اندر ظاہر پاکستان میں تو ممکن ہے اس طرح کے نظریات اور خیالات اور تصورات نہ ہوں، لیکن جاپان اور دوسرے ممالک میں جہاں جو اس کے اس چیز کے جو ماسٹر ہیں، جہاں سے یہ فن آیا، تو ان کے نزدیک اس کے پیچھے بڑے عجیب و غریب قسم کے کوئی خفیہ طاقتوں کے حصول کے نظریات اور تصورات ہیں کہ ریکی کے ذریعے ہم مشقیں کر کے کچھ غیبی طاقتیں اور کائنات کے اندر پتہ نہیں کیا غیبی طاقتوں کے حصول کی مشقیں کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس غیبی طاقتیں آ جاتی ہیں. دیکھیں، اسلام میں اس قسم کے کوئی وہ نظریہ کوئی وہ نہیں ہے. تو اس کا میں لنک دے دوں گا اوپر آپ کو یا نیچے ڈسکرپشن میں. تفصیل کے ساتھ میں نے اس پہ بات کی، دوبارہ اس پہ بات کرنے کا جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ویڈیو دیکھ لیں ریکی کے بارے میں نے اس پہ تفصیل سے بات کی ہے. دوسرا سوال ہے جی آپ سے کہ عام تعویذ میں اور کالے جادو کے تعویذ میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ برائے مہربانی سوال ہو کمنٹ ہو اردو میں لکھا کریں. اب یہ انگریزی حروف کے ساتھ جو اردو لکھی ہوتی ہے نا، تو اتنا آنکھوں کا اور دماغ کا زور لگا کے سر میں درد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اپنی زبان ہے اردو. کتنی بدبختی کا مقام ہے کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو ایک اسلامی ملک ہے، جس کی اپنی زبان ہے، آپ کی اپنی زبان ہے، جس کو آپ نے پڑھا، لیکن آپ اس کو لکھ نہیں سکتے. کتنی بدبختی کی بات ہے. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بدبختی کی بات ہے. اردو میں لکھا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ پڑھنے میں بھی آسانی. ایسے بندہ دیکھے اور ایک دم سے پڑھ لے، ٹھیک ہے نا. اب اتنی زور دگائے کہ ہر بندہ اپنے اسپیلنگ سے لکھ رہا ہوتا ہے. اس میں کوئی قاعدہ کلیہ تو ہے نہیں ہے. کوئی کس طرح لکھ رہا ہوتا ہے. ہاں لکھنا ہے تو کسی نے HAN لکھ دے گا، کوئی HAAN لکھ دے گا، کوئی کیا لکھ دے گا. تو اس لیے اچھا سوال کیا ہے جی کہ عام تعویذ میں اور کالے جادو کے تعویذ میں کیا فرق ہے. اس طرح کا فرق تو ہے نہیں کہ کالے جادو کی تعویذ پہ لکھا ہوگا کالا جادو اور عام تعویذ پہ لکھا ہوگا عام تعویذ. جہاں تک میرا نظریہ ہے اور میں جس چیز کی اپنی ویڈیوز کے اندر اور اپنی گائیڈنس اور رہنمائی کے اندر لوگوں کو جو رہنمائی دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تعویذوں سے اوائڈ کیا جائے. تعویذوں سے جائز، علماء نے جو لکھا ہے کہ تعویذ کے جواز کی جو شرائط لکھی ہیں ان میں سے یہ شرط ہے کہ تعویذ خالص قرآنی آیات یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے منقول دعاؤں پر مشتمل ہونا چاہیے. وہ تعویذ جس کے اندر خالص قرآن کی آیت ہو. یہ نہیں کہ کچھ قرآن کی آیت ہے، کچھ اور لکھا ہوا ہے، نمبر لکھے ہوئے. یہ نہیں، خالص قرآن کی آیت ہو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعا ہو، ٹھیک ہے. تو اس قسم کا تعویذ علماء نے جائز لکھا ہے. تو کسی چیز کا جواز، کسی چیز کا جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کام آپ لازمی کریں یا وہ کام آپ کے لیے مفید بھی ہوگا یا نہیں. تعویذوں سے اوائڈ کیا کریں. تعویذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں آنا، ٹھیک ہے نا. اور پناہ میں آنے کے لیے یا جو تعویذ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں یا قرآن نے ہمیں دیے ہیں، وہ پڑھنے کی چیزیں ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق. کہو کہ میں رب کی پناہ میں آیا، ٹھیک ہے نا. اعوذ، قل اعوذ. یہ نہیں کہا کہ اکتب اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الفلق. یہ نہیں کہا کہ لکھو میں رب کی پناہ میں آیا. اسی طرح فرمایا قل اعوذ برب الناس، اعوذ برب الناس کہو. یہ نہیں کہا کہ اکتب، لکھو اسے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنی دعائیں بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سکھائیں اور پڑھنے کی تعلیم دی. لکھنے کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی. اب کسی ایک واقعے سے، کسی ایک چیز سے جواز تو نکل سکتا ہے، لیکن تعلیم نہیں نکل سکتی، ٹھیک ہے نا. ہم اس کی تعلیم نہیں دے سکتے. جواز اور چیز ہوتی ہے، تعلیم دینا اور چیز ہوتی ہے، اور اس کام میں پڑھ جانا وہ اور چیز ہوتی ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تعلیم دی، پڑھنے کا بار بار حکم دیا، پڑھنے کی تعلیم دی، پڑھنے کی تربیت دی. قرآن دیتا ہے، لیکن لکھنے کی، قرآن کی آیات جہاں تک تعلق ہے ان تعویذات کا کہ جو قرآن کی آیات اور احادیث کے علاوہ ہوتے ہیں، تو ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. ان کو ایک سائڈ پہ پھینک دیں. میں ان تعویذوں کی بات کر رہا ہوں جن میں خالص قرآن کی آیات لکھی ہوتی ہیں یا خالص احادیث لکھی ہوتی ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی بھی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے علماء کرام نے جواز تو نکالا ہے،
لیکن اس جواز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انہی چکروں میں پڑ جائیں اور یہی دھندا شروع کر دیں ہم اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا سوال تھا جی کالے جادو کی تعویذ میں اور عام تعویذ میں کیا فرق ہے. دیکھیں عام تعویذ جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا وہی کہلا سکتا ہے جس میں خالص قرآن کی آیت لکھی ہو یا خالص وہ دعا لکھی ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے علاوہ اگر کوئی تعویذ ہے تو وہ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور زیادہ تر وہ تعویذات جادوئی کے ہوتے ہیں، خاص طور پر جن میں نمبر ہوتے ہیں، جن میں نقش بنے ہوتے ہیں، جو ٹیڑھے میڑے عجیب و غریب قسم کے لکھے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے، کون سی زبان ہے، کیا چیز ہے، کیا کوڈنگ ہے. تو یہ پھر اکثر اس قسم کے تعویذات ہی ہوتے ہیں جو غیر شرعی اور ناجائز ہوتے ہیں. اگلا سوال ہے جی، اور کیا ایسا ممکن ہے کہ جس بندے نے کسی پر جادو کیا ہو اس کا چہرہ خواب میں دیکھا جا سکے؟ ممکن ہے، ایسا ممکن ہے. سوال ان کا کیا ایسا ممکن ہے کہ چہرہ خواب میں دیکھا جا سکے؟ دیکھیں امکان کی جہاں تک بات ہے تو ممکن تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا تو اس کی وضاحت بھی خواب کے ذریعے ہوئی تھی، اور فرشتے آئے تھے اور آپ کو دکھایا گیا تھا وہ سارا منظر، یا بتایا گیا تھا کہ فلاں جگہ پر فلاں کنویں کے اندر آپ پر جو جادو ہے، تعویذ جو بھی ہے وہ ادھر رکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی آج بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کب بتایا گیا تھا اور آپ نے کیا کیا تھا؟ تو ہمیں جو احادیث سے پتہ چلتا ہے، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، آپ کافی پریشان تھے اور کئی مہینے گزر چکے تھے. تو فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا، اور پھر آپ نے جا کر اس کا توڑ کیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم بھی خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں یا خواب میں نہ دیکھ سکیں لیکن کم از کم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پر جو جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا یا جو بھی اس کے بارے میں، تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے. اتنی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کو توڑ دے، ختم کر دے، اور یا اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کر دے اور ہم جا کر اسے ختم کر دیں. یہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.